أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جو ہمارے محترم و مکرم دوست جناب بھائی محمد امین صاحب کے والد محترم اور جناب بھائی محمد حنیف صاحب کے سسر صاحب اور جناب ڈاکٹر آفتاب احمد شیخ صاحب کے سسر صاحب اور بھائی محمد اقبال صاحب کے سسر صاحب، مرحوم و مغفور جناب نذیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے۔ اس میں جس طرح کے احساسات و جذبات آپ کے سینے میں موجود ہیں، اسی سے ملتے جلتے نظریات اور احساسات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور جناب نذیر احمد خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی زندگی کی فروغ گزاشتوں سے درگزر فرما کر ان کو رب ذوالجلال اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں مسئلہ اصال ثواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق خاص یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے کہ دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھنا
1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کے ایک چھوٹے سے مسئلے کی سمجھ حاصل کرنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اگر آپ توجہ فرمائیں اور آپ کا انہماک مجھے حاصل رہے اور میں بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے یہ مسئلہ آپ تک پہنچا سکوں تو آنے والے ہر شخص کو کم از کم 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اہل اسلام کا نظریہ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے کہ زندہ لوگوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور مرنے والا اگر رب کی رضا میں مر رہا ہو، مرنے والا اگر اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں مر رہا ہو، مرنے والا اگر غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے مر رہا ہو، تو اس مرنے والے کی دعا سے زندوں کو بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ یقینی طور پر مرحوم و مغفور نذیر احمد صاحب اپنی قبر مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مرکز میں ہوں گے اور قبر میں بیٹھ کر بھی اپنے خاندان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ چونکہ میری گفتگو کا موضوع اس کا پہلا حصہ ہے کہ زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ کس طرح پہنچتا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، میں اسی پر اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل اسلام کے ہاں جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو عبادت بدنیہ کہتے ہیں اور ایک کو عبادت مالیہ کہتے ہیں، اور ایک کا نام اہل اسلام کے ہاں عبادت مرکب رکھا گیا ہے۔ عبادت کی ان 3 قسموں کے علاوہ اہل اسلام کے ہاں عبادت کی چوتھی قسم کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں۔ عبادت بدنیہ اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا بدن مشقت برداشت کرتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، حمد خدا ہے، نعت مصطفیٰ ہے۔ عبادت مالیہ اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے اور دیگر صدقات واجبہ اور نافلہ کی صورتیں۔ عبادت مرکب اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کا بدن بھی اس میں مشقت برداشت کرتا ہے، جس طرح حج ہے اور عمرہ ہے۔ عبادت کی انہی 3 قسموں کے علاوہ اہل اسلام کے ہاں عبادت کی چوتھی قسم کا کوئی تصور سرے سے موجود نہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان موضوعات پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ایصال ثواب وہ عمل ہے جس کی اجازت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عطا فرمائی، اور نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بھی دکھایا ہے، اور نہ صرف اجازت دی ہے، نہ صرف کر کے دکھایا ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی ذات کے لیے ایصال ثواب کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ پہلی حدیث
عبادت مالیہ کے موضوع پر راویہ کا اسم گرامی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. شان کا حال یہ ہے صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین سچے باپ کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سارے مومنوں کی ماں وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے براہ راست رب کا سلام آتا ہے. اور اس دھرتی پر آسمان کے نیچے سورج کی آنکھ نے اس طرح کی عظمت والی خاتون نہ اس سے پہلے دیکھی ہے نہ بعد میں دیکھنا اس کا مقدر ہو سکتا ہے. پوری کائنات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے جن کی طہارت، جن کی پارسائی، جن کی پاکیزگی، جن کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے رب نے پوری مخلوق میں سے کسی بندے کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی کے لیے اپنی قدرت کو بطور گواہ پیش فرمایا. میں آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس دھرتی پر بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں کے کردار پر شک کیا گیا ہے اور ان پر گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی زمانے نے برائی کی تہمت لگائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگنے والے الزام کو دھونے کے لیے، اس کی گواہی دینے کے لیے چھوٹے سے بچے کو زبان عطا فرمائی. مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس بچے کی عمر 4 ماہ کی تھی اور 4 ماہ کا بچہ بول کے کہتا ہے جاؤ دیکھ لو اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو پھر وہ گناہگار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر یوسف نہیں زلیخا گناہگار ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان پر بھی تہمت لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، فَإِشَارَتِ لَي تیری گود کے اندر جو بچہ ہے اس کی طرف اشارہ کر. حضرت مریم نے اشارہ کیا، قوم جواب میں کہتی قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. کبھی گود کے اندر کھیلنے والے بچے بھی بولے، جھولے کے اندر کھیلنے والے بچے بول سکتے. ابھی قوم نے یہ کہا ہی تھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جن کی چند گھڑیوں کی عمر تھی اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پی رہے تھے. اپنا والدہ محترمہ کا دودھ پینا چھوڑ کر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنی چھوڑی کے نیچے رکھا اور اپنی کوہنی کو اپنی والدہ کے ران کے اوپر ٹکا دیا. اس انداز کے ساتھ اپنی ہیئت قضائی بنا کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو فضا میں لہرایا اور فضا میں لہرا کے پہلے دن آپ نے کلام کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے کہا لوگوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا وہ بندہ ہوں جس کو رب نے کتاب بھی عطا کی ہے، نبی بھی بنا دیا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے کر میرے قدموں کو بھی بابرکت فرما دیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے اپنی ماں پر لگنے والے الزام کی گواہی دی. جب باری حضرت عائشہ صدیقہ کی آئی رب ذوالجلال نے فرمایا یہ یوسف نہیں، گواہیاں تم دو. یہ عیسیٰ کی ماں مریم نہیں، گواہیاں تم دو. اب بات ہے آمنہ کے لال کے حرم کی، اب بات ہے ہمارے محبوب نبی کی عزت کی. اب گواہیاں نہ بچے دیں گے، گواہیاں نہ بوڑھے دیں گے، نہ فرشتے دیں گے، نہ رسول دیں گے. پیچھے ہٹ جاؤ، گواہی دینے کے لیے میری قدرت خود جلوہ فرما ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہیں جن کی عظمت کے لیے رب نے اپنا قرآن بطور گواہ پیش فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس حدیث کی روایت حضرت عائشہ کرتی ہوں اس حدیث کی سچائی کا حال پھر کیا ہے. جہاں تک اس کتاب کے نقل کرنے کا تعلق، میں نے اس حدیث کو
حدیث کی 16 کتابوں سے بالاستیاب آپ پڑھا، لیکن میں وقت کی کمی کے پیش نظر آپ کی خدمت میں 2 حوالے پیش کر رہا ہوں جن کو قرآن مجید کے بعد صحیح، سب سے زیادہ صحیح ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب ہے جس کا نام صحیح بخاری، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا 186، اسی کتاب کی جلد پہلی، دوسرے مقام پر اس کا صفحہ نمبر ہے 386۔ لکھنے والے کا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سیاستہ میں دوسرے درجے کے محدث۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، جلد اس کی پہلی، صفحہ نمبر اس کا ہے 42، اسی کتاب کی جلد پہلی، صفحہ نمبر اس کا ہے 324۔ لکھنے والے کا نام امیر المومنین فی الحدیث الساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری نیشاپوری شافی سنی۔ حدیث کی ان دونوں کتابوں میں 4 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ چاروں مقام پر اس کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ حدیث کے الفاظ سماعت کیجیے، فرماتی ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی یفتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام پڑھا جائے تو قرآن کے بعد اس جیسا کلام ساری کائنات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی، آثار و قرائن سے، بیماری وغیرہ سے اس کی موت کا پتہ نہیں چل سکا، اچانک وہ موت کے منہ میں چلی گئی ہے۔ میرا خیال اور حسن ظن یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع مل جاتا، میری ماں صدقہ و خیرات کرتی، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتی، غریبوں کو دیتی، یتیموں کو دیتی، فقیروں کی خدمت کرتی۔ آقا سوال پوچھنے آیا ہوں کہ میری ماں تو مر گئی خرچ کیے بغیر، اب ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اس کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اگر اپنا مال میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دوں، یتیموں کو دوں، فقیروں کی خدمت کروں اور اس مال کو اپنی ماں کے نام سے منسوب کروں، آقا بتائیے اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ وہی سوال ہے جو آج کل کے منکرین اصال ثواب کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے جی خون پسینہ کسی کا بہتا ہے، ثواب کوئی لے جاتا ہے، عمل کوئی کرتا ہے اجر کسی کو مل جاتا ہے، عبادت کوئی کرتا ہے فائدہ لینے کوئی آ جاتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے، نہ یہ سوال ہمارا ہے نہ یہ جواب ہمارا ہے، سوال صحابی رسول کا ہے اور جواب آمنہ کے لال کا ہے۔ صحابی نے جب یہ عرض کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دے کر رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں مسکرا کے فرمایا صحابی نہ گھبرا، ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد تیرا رشتہ اس سے ٹوٹا نہیں ہے، جا جا کے اپنا مال اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، فقیروں کی خدمت کر، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر اور اس مال کو اپنی ماں کے نام سے منسوب تو کر دے، میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے اس کا ثواب تمہیں بھی دے گا ساتھ تیری ماں کو بھی عطا فرمائے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال ثواب کی خود اجازت عطا فرمائی۔ جب ہم یہ حدیث لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال ثواب کرنے کی آپ اجازت دی،
تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ تو صحابی کا عمل ہے، کوئی ایسا عمل لاؤ جو نبی اکرم کا اپنا عمل ہو۔ حضرات توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی سماعت فرمائی، اس کو صحیح مسلم میں امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نے نقل کیا۔ اسی حدیث کو سنن ابی داؤد میں ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے، جو سیاستہ میں تیسرے درجے کا مقام رکھتا ہے، انہوں نے نقل کیا۔ ایک مقام پر اس کے راوی مولا کائنات حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، امت کے استاد، نبوت کے داماد، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی۔ اور دوسرے مقام پر اس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور ایک مقام پر اس کا راوی صحابی رسول حضرت انس بن مالک بھی، حضرت انس بن مالک بھی اس کی روایت کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت، حضرت علی شیر خدا کی روایت، حضرت انس بن مالک کی روایت۔ بڑی عید کا موقع آیا جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، بلا کے فرمایا علی بازار جاؤ، بازار سے 2 مینڈے خرید کے لاؤ۔ مینڈے ایسے ہونے چاہیے جو سیاہی میں چلیں، جو سیاہی میں بیٹھیں، جو سیاہی میں دیکھیں۔ آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے کیسا جانور ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی بازار سے 2 مینڈے خریدو جو سیاہی میں چلیں، جو سیاہی میں بیٹھیں، جو سیاہی میں دیکھیں۔ حضرت علی شیر خدا باب مدینۃ العلم ہے، جس علم کا شہر آمینہ کے لال آپ ہیں، اس کا دروازہ علی کو قرار دیا۔ حضرت علی شیر خدا اسی شہر علم کا دروازہ ہونے کے باوجود سرکار کے فرمان کو سمجھ نہیں سکے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سرکار آپ کا یہ خادم آپ کے کلام کی مراد سمجھنے سے قاصر رہا۔ اسی لیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شمع رسالت، اشاہ امام احمد رضا فرماتے، اعلی حضرت فرماتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں جانے جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور پھر برفتگی کے اندر ڈوب کے آگے اعلی حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے وضاحت فرمائی، فرمایا علی سیاہی میں چلنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، سیاہی میں بیٹھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے، سیاہی میں دیکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا سمجھ گئے، بازار سے 2 مینڈے اسی شکل کے خرید کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر ذبح کرنے کے لیے چھری اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آنے والے نبی رب کی رضا کی خاطر جانوروں کے گلے پر چھری بھی چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ ارے کیوں نہ چلائیں، ان کے جد امجد، ان کے دادا ابراہیم تو رب کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کے جا چکے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں پاؤں اس جانور کے پہلو کے اوپر رکھا، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی، ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ قربانی تو 1 واجب ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دیتے ہیں، مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کہیں سرکار پر 2 نہ واجب ہو گئی ہوں، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے لیے ایک کسی دوسرے کے لیے نہ دیتے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ ذبح بعد میں کرنا، پہلے مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، جب علی نے یہ سوال کیا تو سرکار نے چھری اس طرح فضا کے اندر روکی اور پیار بنی نگاہوں سے حضرت علی کا چہرہ دیکھا اور فرمایا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے سوال عرض کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جلدی نہ کر،
جب میں ذبح کرنے کے بعد اصال ثواب کی دعا مانگوں گا تمہیں پتہ چل جائے گا ایک کس کے لیے دیتا ہوں دوسرا کس کے لیے دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ، حضرت انس بن مالک کے روایت کردہ الفاظ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اصال ثواب کی دعا مانگی۔ الفاظ آپ کے یہ تھے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ رب ذوالجلال ایک جانور کو محمد کی طرف سے قبول فرما، ایک کو محمد کی آل اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ پتہ چلتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال ثواب کرنے کی اجازت بھی آپ دی ہے اور اصال ثواب اپنی زبان اقدس سے کر کے بھی دکھا دیا، اور نہ صرف مرنے والوں کے لیے کیا ہے بلکہ آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے بھی کر دیا۔ اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافی سنی اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی وہ حدیث کی کتاب ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب پڑھی ہو سمجھ لو اس گھر کو براہ راست آمنہ کے لال کا فیض ملتا چلا جاتا۔ اور بعد نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے جس گھر کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی ہو سمجھو رب کا نبی آپ اس گھر میں کلام کرتا ہوا دکھائی دیتا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری اپنے ہونہار شاگرد کے بارے میں خود لکھتے، کہتے بھئی تم نے یہ تو زمانے کے اندر دیکھا ہے کہ استاد سے ہمیشہ شاگرد سیکھتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شاگرد سے کبھی استاد نے بھی سیکھا ہو۔ کہتے ہیں ترمذی میرا شاگرد ہے، اس نے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے وہ تھوڑا ہے، جو کچھ میں نے استاد ہو کر اس شاگرد سے سیکھا ہے وہ زیادہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کس درجے کے امام ابو عیسیٰ ترمذی محدث، آپ اپنی جامع کے اندر حدیث نقل کرتے، اور اسی سے پھر صاحب مشکات نے علامہ خطیب نے بھی اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور داماد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا اسم گرامی حضرت خنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے وصال کے بعد حضرت علی کو جب بھی دیکھا ہے، جب بھی بڑی عید کا موقع آتا آپ ایک کی بجائے 2 قربانیاں کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیسے بھی نہ ہوتے لیکن بڑی کوشش کے بعد آپ 2 جانور ذبح کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن میں رہ نہ سکا، میں نے پوچھا امیر المومنین حضرت علی شیر خدا قربانی 1 واجب ہوتی ہے آپ 2 کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا جب میرے آقا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے وصال فرمایا، وصال سے پہلے مجھے بلا کے فرمایا علی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تو جب تک زندہ رہے جہاں پہ اپنے لیے قربانی کرے وہاں پہ ایک قربانی میری طرف سے بھی کرتے رہے۔ پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال ثواب کی اجازت بھی دی ہے، اصال ثواب کر کے بھی دکھایا ہے، اور اپنی ذات کے لیے اپنے چاہنے والوں کو اصال ثواب کرنے کا حکم بھی دیا۔ جتنی حدیثیں میں نے عرض کی ہیں یہ ساری عبادت مالیہ کے بارے میں۔ اب آئیے ایک ایک حدیث عبادت بدنیہ اور عبادت مرکب کے بارے میں بھی سماعت فرمائی۔ سنن ابی داود میں امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی نے حدیث نقل کی، اسی سے صاحب مشکات نے نقل کی، اسی سے دیگر لوگوں نے بھی اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں حدیث نقل کی۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آکر کہ یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرے باپ پر زندگی میں حج فرض تھا لیکن میرا باپ زندگی کی مشغولیت کی وجہ سے حج نہیں کر سکا، اپنے کام کاج میں مصروف رہا، حج کا فریضہ اس کے ذمے باقی ہے اور وہ مر گیا۔ سرکار اس کے مر جانے کے بعد میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، اب اگر میں اپنا پیسہ لگاؤں اپنے بدن کو مشقت دے کر خانہ کعبہ کا حج کراؤں اور اس حج کو اپنے باپ کے نام سے منسوب کر دوں، آقا بتائیے میرے باپ کا یہ فرض قبول کیا جائے گا؟ میرے باپ کو اس کا ثواب دیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فراست سے اس کے سوال کو اسی پر لوٹاتے ہوئے فرمایا سوال کرنے والے یہ بتا اگر تیرے باپ نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا
اور اس کے مر جانے کے بعد وہ قرضہ جا کے تو واپس لوٹا دیتا، تیرے باپ کے ذمے سے وہ قرض ساقط ہو جاتا یا اسی طرح برقرار رہتا؟ صحابی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استدلال اور سمجھانے کا انداز دیکھا مسکرا پڑا، کہتے سرکار یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے، جو قرضہ میں دے آتا، جو پیسے میں لوٹا دیتا، یقینی طور پر وہ میرے باپ کے ذمے سے قرض ساقط ہو جاتا۔ جب وہ مسکرایا تو سرکار بھی مسکرا پڑے، اور آقا کونین کے مسکرانے سے تو مسجد نبی کے در و دیوار روشن ہو جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، سوال کرنے والے صحابی اگر یہ بات سیدھی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں تو الٹی وہ بھی نہیں جو تو پوچھ رہا ہے۔ وہ حج جو تیرے باپ پر فرض تھا، اس کے مر جانے کے بعد تیرے اوپر قرض کی حیثیت رکھتا ہے، جا جا کے اپنے بدن کو مشقت دے کر، اپنا پیسہ لگا کر، خانہ کعبہ کا حج کر کے باپ کے نام سے منسوب تو کر دے۔ میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے تیرے باپ کا فرض بھی قبول فرمائے گا، ساتھ تجھے ثواب سے بھی مالا مال فرما۔ پتہ چلتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادت مالیہ کے اصال ثواب کی اجازت دی ہے، بالکل اسی طرح عبادت مرکب کے اصال ثواب کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ ایک حدیث اور سماعت فرمائیے عبادت بدنیہ کے بارے میں۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس کے راوی بھی حضرت علی شیر خدا، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا کے مقام و منصب سے تو کچھ آگاہی تمام ایمان والوں کو ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایک حدیث سناؤں حضرت علی کی شان میں آپ کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیث ایک ہے جس کے راوی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق، اور حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کا حال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہ۔ حضور فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری ساری امت کے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، حضور فرماتے خدا کی قسم میرے ابو بکر کا ایمان پوری کائنات سے باری ثابت ہو جائے۔ انبیاء کرام کے بعد جس کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کرام، اور ایک روایت پوری کائنات کرے اس کا درجہ وہ نہیں جس کو اکیلا ابو بکر کر جائے۔ ابو بکر صدیق کی روایت کا حال یہ، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد صرف سرکار نے نہیں کیا، رب نے بھی ابو بکر پہ اعتماد کیا ہے، جبرائیل امین نے بھی ابو بکر پہ اعتماد۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش اعلیٰ سے ہو کر واپس لوٹ رہے تھے، مقام کعبہ قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی کی منزلوں سے گزر کر ما زاغ البصر کے جلوے دیکھ کر واپس لوٹے، واپسی پر اثناء سفر جبرائیل امین سے گفتگو بھی ہوتی تھی، اور جبرائیل امین سے بات کرتے کرتے سرکار نے فرمایا یا جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، اتنا لمبا سفر جو میں رات کو طے کر کے لوٹ آیا ہوں، اگر میں اپنی قوم کے سامنے اس کو بیان کروں گا میری قوم اس کو مانے گی تو نہیں، وہ تو تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ چشم زدن کے اندر آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا لمبا سفر کر کے واپس لوٹ آیا، جب بیان کروں گا تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہو۔ اس کے جواب میں جبرائیل امین کہتے یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر وہو صدیق، آقا قوم مانے یا نہ مانے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کی تصدیق کے لیے اکیلا ابو بکر صدیق ہی کافی۔ ابو بکر صدیق تصدیق کرے گا کیونکہ رب نے اس کو صدیقیت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا گیا ان کے دور خلافت میں کہ کچھ بیان حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ارے سوال کرنے والے مجھ سے اس ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتا ہے جس کو رب نے صدیق کہا، مجھ سے اس ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتا ہے جس کو قرآن نے صدیق کہا ہے، مجھ سے اس ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتا ہے جس کو جبرائیل امین نے صدیق کہا ہے، مجھ سے اس ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتا ہے جس کو آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اس حدیث کے راوی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سمجھنا ہو، حضرت عمر بن خطاب کے مرتبے سے آپ آگاہ ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، عمر تیری زبان پہ میرا رب گفتگو جاری کرتا ہے۔ اور یہ ترجمہ ہم بچنے کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ اس کا لفظ کے نیچے لفظ ہی معنی رکھا جائے تو معنی یہ ہوگا عمر تیری زبان پہ رب بولتا ہے، تیری زبان پہ رب آپ کلام کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ الشیطان یفر من ذل عمر، عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اگر میرے بعد نبوت کا یہ سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا کی قسم واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ ہوتا، ذرا توجہ فرمائیے اس الفاظ کی طرف، حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ بنایا جاتا، میری جگہ پر جو نبی بن کے آتا وہ بھی عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا حال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، رب ذوالجلال اسلام کو عمر کے قبول اسلام سے عزت سے مالا مال فرما۔ اب ہر کسی کو عزت ملتی ہے اسلام سے، ہر کسی کو عزت ملتی ہے اسلام سے، عمر کے درجے کا حال یہ ہے، سرکار کہتے ہیں رب میرے اسلام کو عزت دے عمر سے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرتے وقت ادھر حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا، ادھر جبرائیل امین بھی آ گئے۔ سرکار نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ قد استبشر اليوم یا محمد باہل السماء اسلام عمر، آقا عمر کے قبول اسلام پر میں مبارکبادی دینے آیا، آسمانی کائنات پر گویا عمر کے قبول اسلام پر خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی ایک خوشیوں کا سامان ہے۔ عزیزان گرامی قدر پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال پوچھا یا رسول اللہ یہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر توقف کے فرمایا ہاں ہیں۔ پوچھتی کس کی؟ حضور فرماتے عمر بن خطاب کی۔ سبحان اللہ، اتنا مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کا۔ اور پھر سن لیجئے حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ عظیم المرتبت شخصیت کا مالک عمر بن خطاب کبھی جا کے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوتے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے کہتے رب ذوالجلال کاش مجھے یہ مرتبہ نہ دیا ہوتا، مجھے یہ مقام نہ ملتا، اور مجھے یہ مقام دیا جاتا کہ میں ابو بکر کی چھاتی پہ اگنے والے بالوں میں سے ایک بال ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق کا مرتبہ عمر کی نظر میں کیا۔ اور آقا کونین نے خود فرمایا، حضرت عائشہ کے سوال پر سرکار کہتے ہیں عائشہ تو عمر بن خطاب کی نیکیوں کا مقابلہ ابو بکر سے کرتے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر تو اور تیری زندگی کی ساری نیکیاں مل جائیں تو میرے ابو بکر کی ایک ہی نیکی بنتی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، سرکار نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں الفاظ یہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى یوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى موسى وکماله ومن اراد ان ينظر الى عیسی وزهده ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقه فلينظر الى علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جو حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہے، جو حضرت یوسف اور ان کا حسن دیکھنا چاہے، جو حضرت موسیٰ اور ان کا کمال دیکھنا چاہے، جو حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد دیکھنا چاہے، جو مجھ محمد اور میرے اخلاق کو دیکھنا چاہے، اسے چاہیے علی کا چہرہ دیکھنا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جو عبادت بدنیہ کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ من عن علی رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر علی المقابر قرأ الإخلاص 11 مرة ثم وهب أجرها للأموات أوتي من الأجر بعدد الأموات۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث کا مفہوم یہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان کے قریب سے گزرے اگر وہ کسی قبر پہ کھڑا ہو کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پتہ چلتا ہے کہ قبروں پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ آج کل کے لوگوں کی بدعت نہیں بلکہ نبی اکرم کا اپنا فرمان۔ قبروں پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جو بندہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرنے والوں کو اصحال ثواب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا حال یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو وہ اصحال ثواب کرتا ہے ان سب کو الگ الگ رب جو ثواب دیتا ہے ان سب کی تعداد کو اکٹھا کر کے ان کے مجموعے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بھی ثواب سے مالا مال کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ حدیث امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے اور نقل کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ حدیث لکھی بھی میں نے ہے، اب اس پر تبصرہ بھی مجھ سے سنو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کہتے سن لیجئے حدیث کا مفہوم پھر کہ جو بندہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرنے والوں کو اصحال ثواب کرے، رب کے کرم کا حال یہ ہے کہ جتنا الگ الگ ثواب ہر مرنے والے کی قبر میں داخل کرتا ہے ان سب کی تعداد کے مجموعے کے مطابق اس پڑھنے والے کو بھی عطا کر دے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ امام ابو نعیم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو ثواب ان کو ملے گا قبرستان والوں کو قبروں والوں کو جو ثواب ملے گا وہ تو ہوگا ہمارے پڑھنے کے مطابق، لیکن رب ثواب جو پلٹا کے ہمیں دے گا وہ ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں، وہ ان کے پڑھنے کے مطابق۔ اب ایک قرآن کی آیت کو میں پڑھوں اس کا ثواب اور ہے، اسی آیت کریمہ کو عبد القادر جیلانی پڑھیں، اسی آیت کریمہ کو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین پڑھیں، اسی آیت کریمہ کو علی کا لاڈلا حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے پڑھے ثواب اور، اسی آیت کریمہ کو ابو بکر صدیق پڑھے اس کا ثواب اور۔ سن لیجئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرا صحابی جس نے اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے ظاہری حالت میں میری صحبت کا فیض حاصل کیا، جس نے میرے چہرے کو دیکھا، اگر وہ مٹھی بھر جو رب کے راستے میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا میرا امتی جس نے میری صحبت حاصل نہیں کی، جو ظاہری آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں سکا، جس نے میرا زمانہ نہیں پایا، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر، جو ہستیاں حج کر آئیں ان سے پوچھ لیجئے احد پہاڑ کا حال کیا ہے، 6 کلومیٹر کے اندر یہ پہاڑ، اور پہاڑ بھی ایسا نبی اکرم فرماتے احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم میں سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جس سینے کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں اس سینے سے تو وہ پہاڑ ہی اچھا ہے جس کو رب نے مصطفیٰ کی محبت سے مالا مال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو رب کے راستے میں خرچ کرے، بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر جائے، کہاں جو مٹھی بھر اور کہاں سونا پھر احد پہاڑ کے برابر، آقا کونین فرماتے ہیں اگر بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے ثواب پھر بھی میرے صحابی کا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہم ان کو بھیجیں گے پڑھ کے قرآن اس کا ثواب ان کو ملے گا ہمارے پڑھنے کے مطابق، رب پلٹا کے ہمیں جو دے گا کبھی ہوگا حسین کے پڑھنے کے مطابق، کبھی ہوگا علی کے پڑھنے کے مطابق، کبھی ہوگا ابو بکر صدیق کے پڑھنے کے مطابق۔ اب ساری کائنات کا پڑھنا ایک طرف، ساری کائنات کا پڑھنا ایک طرف ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ایک طرف۔ اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ ساری کائنات جن ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جب سے ہوئے ہیں جب تک رہیں گے کرتے رہیں گے۔ ان کا عبادت کرنا ایک طرف، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب ذوالجلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو ایک مرتبہ اللہ کہہ دیا تھا اس کا مقام سب سے زیادہ۔ پتہ چلتا ہے جو ہم بھیجیں گے ان کو جو ملے گا وہ ہمارے پڑھنے کے مطابق، رب پلٹا کے جو ہمیں دے گا وہ آمنہ کے لال کے پڑھنے کے مطابق۔ پتہ چلتا ہے کہ عبادت مالیہ کا اصحال ثواب بھی جائز ہے، عبادت بدنیہ کا اصحال ثواب بھی جائز ہے، عبادت مرکب کا اصحال ثواب بھی جائز ہے۔ آخر میں ایک اور حدیث
آپ کی خوش طبعی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس پر مزید جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو یقین محکم حاصل ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کسی بندے کو نیکی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ چاہے کہ میں نیکی کر جاؤں اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ 50,000 سال کا دن ہے، قرآن پاک کے قول کے مطابق فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے۔ اندازہ لگائیے 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور سورج بالکل زمین کے قریب ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو سنبھالنے والا نہیں۔ اس وقت اگر کسی کے لیے کوئی چیز کام آ سکتی ہے وہ محمد عربی کی محبت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش کیا جائے جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی۔ قرآن کے اندر فرمایا اصول یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے یعنی گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، اس کے لیے حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا سمجھو کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ تو جلا دینے والی ایک قہری آگ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا، حشر کا میدان قائم، تیرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، جا کسی سے ایک نیکی کا احسان ثواب کروا کے۔ اب دنیا کے اندر اگر احسان ثواب کرنے کی عادت نہ ڈالی ہو تو قیامت کے دن کیسے کر سکتے؟ کیونکہ حدیث میں نبی اکرم کا فرمان ہے جو عادت دنیا کے اندر کام کرنے کی ہوگی وہی جب اٹھایا جائے گا اسی کام کی عادت اسی طرح برقرار ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب اللہ نے فرمایا جا کسی سے نیکی لے کے، اب وہ بندہ چلتا ہے، کبھی بہن کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، کبھی بیٹی کے پاس، کبھی بیوی کے پاس۔ لیکن قرآن کا کہنا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ جائے گا بندے۔ ماں جو لقمہ منہ سے نکال کے بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہے، جو بڑا درد محسوس کرتی ہے، قیامت کے دن پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ بھائی بھائی کو پہچاننے کا روادار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے جا مانگ کے لا۔ جس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، میں تیرا کیا کروں۔ حدیث کہتی چلتے چلتے وہ بندہ ایک ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکی ہی صرف ایک، اس کے پاس ایک نیکی، اس کو ایک نیکی کی ضرورت، جا کے کہتا ہے بھائی ایک نیکی کا احسان ثواب کر۔ وہ سوچتا ہے کہ جہاں پہ اتنی نیکیوں والے جہنمی ہو رہے ہیں وہاں میری ایک نیکی مجھے کیا فائدہ دے، چلو یہ نیکی اس کو دینی چاہیے۔ وہ کہتا ہے جا ایک نیکی کا احسان ثواب میں نے تجھے کیا۔ اب وہ لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کوئی جو حدیث ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ بندہ پہنچا رب نے فرمایا بھائی آ گیا ہے؟ کہتے مولا آ گیا ہوں۔ رب کہتے نیکی لایا ہے؟ کہتے لے آیا ہوں۔ رب سب کچھ جاننے کے باوجود پھر کہتا ہے یہ نیکی ماں نے دی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ رب کہتے باپ نے دی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ بیٹے نے دی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جن کے لیے تو دنیا کے اندر اس طرح کے گناہ کرتا تھا آج تو تجھے پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ کاش تجھے دنیا کے اندر ہی یاد رہا ہوتا کہ یہ رشتہ داریاں اگر حلال کی کمائی سے پالی جائیں گی تو قیامت کے دن بھی فائدہ دیں گی، اگر حرام کی کمائی سے پالی جائیں گی تو پھر نہ دنیا میں فائدہ دیں گی نہ آخرت میں فائدہ دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتے مولا آج تو ہر کوئی مجھے چھوڑ گیا۔ رب کہتے بتا پھر نیکی دی کس نے؟ کہتے ایک ایسے بندے نے جس کے نامہ اعمال میں نیکی ہی صرف ایک۔ رب کہتا ہے یہاں پر کھڑا دیکھتا کیا، جو اس کو بھی بلا کے لے آ۔ وہ جاتا ہے اس ایک نیکی کا سارے ثواب کرنے والے کو بھی بلا کے لے آ۔ رب اس سے پوچھتا ہے بتا بھائی تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ وہ کہتا ہے مولا دنیا میں تو تیرے نام کا میں نے کبھی دیا کچھ نہیں تھا، آج اس نے تیرے نام کا سوال کیا میرے دل پر سیچ گیا، میں نے کہا چلو یہ نیکی اس کو دینی چاہیے۔ رب کہتا ہے میرے نام پہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے مولا صرف تیرے نام۔ رب کہتا ہے جبرائیل ادھر آ۔ جبرائیل امین حاضر ہوتے، رب کہتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول اور 8 دروازے کھول کے اعلان کر جس نے ایک نیکی کا احسان ثواب کیا ہے
وہ بھی جنت میں جائے گا، جس کو کیا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک نیکی دو دوزخیوں کو جنتی بنا گئی۔ اب ایک نیکی کے اصحال ثواب کرنے سے دو دوزخی جنتی ہو سکتے ہیں، تو جیسے قرآن پڑھ کر، اصحال ثواب کر کے، پیسہ خرچ کر کے، ارے اس طرح کی نیکیاں کر کے، دعائیں مانگ کے اگر مرنے والوں کی خدمت میں پیش کی جائیں تو رب ذوالجلال یقینی طور پہ جنت کے دروازے کھول دیا گا۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور رکت بڑے انداز کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو خالی زبان سے مانگی جائے، وہ دعا قبول کرتا ہے جو زبان بھی مانگے ساتھ دل بھی مانگ رہا۔ اور تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی رب کو اتنی لاج ہوتی ہے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما الیہ صفرا، جو جب تم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، جس کے لیے مانگ رہے ہو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اور تم ہاتھ واپس بعد میں لوٹاتے ہو رب اس کو پہلے بخش دیا کرتا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔